خلفائے راشدین لیکچر نمبر 16 موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو حضرت ہارون کو قوم کے پاس قائم مقام بنا کر گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے قوم کے لیے قائم مقام بنا کر گئے۔ اس طرح میں بھی تجھے اپنا سمجھ کر تبوک میں جا رہا ہوں اور اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، میں تبوک جنگ میں جا رہا ہوں اور تمہیں اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں، تم یہاں رہو۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کے موقع پر قائم مقام بنایا تھا، اسی طرح تبوک کے موقع پر میں تجھے قائم مقام بنا رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت علی کو حضور کے بعد ان کو خلیفہ اول مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مشابہت طور پہاڑ کے موقع پر تھی، اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، بعد میں ان کے جانشین بھی نہیں بنے، تو اس حساب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد خلیفہ اول کیسے؟ وہ تو اس موقع کے ساتھ خاص تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت علی نے حضور کی زندگی میں 27 جنگوں میں سے 26 جنگوں میں شرکت کی ہے، اور ہر جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے کہ جن کی مثال کوئی نہیں۔ جنگ بدر میں بڑے بڑے کفار حضرت علی کی تلوار سے جہنم رسید ہوئے۔ حضرت علی نے غزوہ احد میں کفار کے روسا قتل کیے اور بڑی بڑی جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھایا، اور جنگ خیبر میں تو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بڑے لوگوں نے زور لگایا، اور حضور نے شام کو فرمایا کہ کل میں یہ پرچم اس آدمی کے ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھوں خیبر فتح ہو جائے گا۔ اگلے دن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے ہاتھ پرچم آتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ علی خیمے میں ہے اور ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے نبوت والا لعاب علی کی آنکھوں پر لگایا تو وہ آنکھیں ایسی ہو گئیں کہ جیسے درد کبھی نہیں ہوا۔ حضور نے پرچم حضرت علی کو دیا اور حضرت علی کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ فتح کیسے ہوا کہ وہ پہلوان تھا قریشیوں کا جس کا نام تھا مرحب۔ حضرت علی جوان تھے، تھوڑی عمر تھی، تقریباً 20 یا 25 سال کے قریب عمر ہوگی، اور مقابلہ مرحب کے ساتھ تھا جس کی عمر 55 سال تھی۔ حضرت علی اور اس کی لڑائی ہوئی، کشتی بھی ہوئی۔ حضرت علی نے اس موقع پر فرمایا اے مرحب، میں وہ علی ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی وہ شخص جس کو شکست کبھی نہ آئے، حیدر کا معنی وہ آدمی جو بہادر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی اور کہا میں وہ آدمی ہوں جس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ جب وہ نیچے گرا تو اس نے شہر کے، اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے، اس نے نیچے گر کر کہا یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، لگتا ہے کہ تو ہی حیدر قرار ہے۔ حضرت علی اس کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے اے اللہ، تیری محبت میں تیری توحید کے لیے تیرے سب سے بڑے دشمن کو علی نے زمین پر گرا کر تیرے دین کو بلند کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میں اس پر ایسے چھاتا ہوں کہ شیر جیسے کجاوے سے نکل کر دشمن کی قطاروں کو توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ، میں نے آج شرک کے پوپ کو گرا کر توحید کا پرچم بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت علی عظمت والے تھے، بلندی والے تھے، رفعت والے تھے۔ علماء نے حضرت علی کے فضائل میں بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ابھی تازہ کتاب مولانا نافع صاحب کی آئی ہے، تقریباً 700 صفحے کی کتاب ہے، علی ابن ابی طالب۔ میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علی مرتضیٰ پر آج تک کوئی اتنی عظیم کتاب نہیں چھپی۔ عربی میں کتب ہے لیکن یہ عظیم کتاب ہے جو نافع صاحب نے لکھی ہے، اور مولانا جنگ کے ہیں، اور مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں،
یہ ان کی یادگار تصنیف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو طبقہ حضرت علی کا نام لے کر صحابہ کرام کو بھونکتا ہے، ان کے ہاں بھی کوئی کتاب ایسی نہیں چھپتی ہوگی، اور بھی بڑی بڑی کتابیں آئیں لیکن یہ لاجواب کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں یہ بات عزت حضرت عمر فاروق نے فرمائی تھی ایک دفعہ کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اس واقعہ کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کو یہ بات کہنی پڑی۔ ایک آدمی کو حضرت عمر فاروق کی عدالت نے سزائے موت سنائی، کس جرم میں؟ کہ اس نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزرے، فیصلہ اس لڑکے کے خلاف ہو چکا تھا، مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، اور اسے قتل کرنے کے لیے سپاہی لے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت علی مرتضیٰ ملے۔ اس لڑکے نے کہا کہ اے علی، میں بے گناہ ہوں، مجھے بغیر جرم کے مارا جا رہا ہے، میری سزا قتل نہیں بنتی۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، سپاہیوں سے کہا کہ ٹھہرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تو کیسے بے گناہ ہے؟ اور حضرت علی نے سپاہیوں سے پوچھا کہ اس کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے مالک کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ تو نے واقعی مالک کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر تو بے گناہ کیسے ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میرا مالک مجھ سے زیادتی کرنا چاہتا تھا، بدفعلی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مارا ہے۔ اگر عزت بچانے کے لیے کوئی کسی کو مارے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، میں نے عزت کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ اس نے تیرے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا اور اس وجہ سے تو نے اسے مارا؟ اس نے کہا کہ کوئی گواہ نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور مجھ سے بدفعلی کرنے لگا، تو میں نے اسے جان بچانے کے لیے قتل کیا۔ حضرت علی حضرت عمر کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے مجھے اجازت دی جائے تو میں اس قتل کی تفتیش کروں۔ حضرت عمر فاروق نے اجازت دے دی۔ جب حضرت علی اس قاتل کو لے کر اور سپاہیوں کو لے کر چلے تو حضرت علی نے پوچھا کہ تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ حضرت علی نے پوچھا کہ تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا قبرستان میں۔ قبرستان چلے، مالک کو قتل ہوئے 7 دن گزر چکے تھے۔ مالک کی قبر پر پہنچے، حضرت علی نے فرمایا کہ اس کی قبر کو کھولو۔ مالک کی قبر کھولی گئی۔ جب قبر کھولی تو وہ مردہ موجود نہیں۔ اس مالک کے رشتہ داروں کو بلایا اور رشتہ داروں سے پوچھا کہ اس کے مالک کی قبر یہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی ہے۔ تصدیق ہوگی کہ مالک اسی قبر میں ہے، اور قبر میں مالک نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لڑکا بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیث پیش کی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی غیر فطری فعل کا مرتکب ہوگا، جب وہ مرے گا اس کو دفن کیا جائے گا، تو دفن کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اس کی لاش کو قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ 7 دن ہو گئے، اس کی قبر کھولا، یہ اس قبر میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی لاش کو قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ بدفعلی کا ارادہ کرتا تھا، اس لیے اس لڑکے نے اپنی عزت بچانے کے لیے مالک کو قتل کیا۔ ہے امیر المومنین، اس کو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال کو سن کر اور پیغمبر کی حدیث سن کر حضرت عمر نے فرمایا تھا آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ایک بے گناہ کو قتل کر کے ہلاک ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، حضرت علی مرتضیٰ کی ذہانت، فطانت مسلمہ حقیقت ہے۔ حضرت علی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ روحانیت کے 4 سلسلہ کے بانی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی سلسلوں کے بانی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فاتح خیبر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الاسرار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ذوالفقار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار ذوالفقار کے مالک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی تھی۔ حضرت علی عظمت والے ہیں، حضرت علی بیان والے ہیں، حضرت علی فقیہ ہیں، حضرت علی 24 علوم کے ماہر ہیں، حضرت علی بلندیوں والے ہیں، حضرت علی رفتوں والے ہیں، حضرت علی قاضی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے، علی مرتضیٰ ہے۔ میرے بھائیو، نام علی ہے، لقب مرتضیٰ ہے، نام علی ہے، لقب اسد اللہ الغالب ہے، نام علی ہے، لقب ابو الحسن ہے، نام علی ہے، کنیت ابو تراب بھی ہے، نام علی ہے، کنیت ابو الحسن بھی ہے، علی کی کنیت ابو الحسنین بھی ہے، علی کی کنیت ابو زید بھی ہے۔ یہ حضرت علی کی کنیتیں ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت علی حضور کے رشتہ دار ہیں، ایک تو حضور کے چچا زاد بھائی اور ایک پیغمبر کی بیٹی اور چہتی بیٹی فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ اتنی عظیم ہستی ہے، کتنے بلند ہیں، کتنے اعلیٰ مقام والے ہیں، لیکن اس علی کو دیکھو کہ اتنی بلندی والا علی ہے، اتنی عظمتوں والا علی ہے۔ حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اے علی، تیرے مثال میری امت میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی وجہ سے پچھلی قوموں کے 2 طبقات گمراہ ہو گئے، اور اے علی، تیری وجہ سے میری امت کے 2 طبقات گمراہ ہو گئے۔ میں اس لیکچر کو یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔